کر رہا ہے۔ اگر آپ اسے دہشت گردی کہتے ہیں تو پھر تورات میں بھی دہشت گردی ہے اور انجیل میں بھی دہشت گردی ہے۔ یہ ہندو مذہب کا ایک بڑا آدمی گزرا ہے، سوامی دیانند، یہ ایک بہت بڑا پنڈت گزرا ہے، اور اس کی اپنی بھی کتاب ہے ستیات پرکاش، اور پھر ہندوؤں میں ایک کتاب ہے منوسمرتی اور وید، یہ بڑے مشہور ہیں۔ تو اب ان کے ہم آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں یجر وید اور منتر نمبر 50، اس میں یہ کہتا ہے ہر جنگ میں فتح پانے کے لیے مدعو کرتا ہوں اور پناہ لیتا ہوں، تو مطلب یہ کہ جنگ ہے۔ آگے ایک جگہ پر لکھتا ہے کہ هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدل چند حوالے میں نے آپ کو تورات اور انجیل سے دیے۔ مسلمانوں پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمان تلوار کے زور پر لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا جواب دیا، فرمایا جہاد تو مدینے میں آ کے فرض ہوا ہے، یہ مکے میں جو مسلمان ہوئے تھے ان کو کس تلوار نے مسلمان کیا تھا؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ تلوار کے ذریعے مسلمان کرتے ہیں، تو یہ جو تلوار چلانے والے صحابہ تھے ان پر کس نے تلوار چلائی تھی؟ یہ کس بنیاد پر مسلمان ہوئے تھے؟ اس وقت تک تو جہاد تھا ہی نہیں۔ جنگ بدر کا جو واقعہ ہے وہ تو ہجرت مدینہ کے بعد 2 ہجری میں آیا ہے، اور اس سے پہلے کتنا عرصہ گزرا؟ 15 سال۔ ان 15 سالوں میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے آیا وہ تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ جو تلوار چلانے والا ہے تھے یہ کون تھے؟ تو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہودی اور عیسائی، ان دونوں کے تو میں نے کچھ حوالے آپ کے سامنے صرف اس لیے رکھے کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، اور قرآن نعوذ باللہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم نے کہا قرآن دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، جہاد گزشتہ انبیاء نے بھی کیا ہے اور قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اگر آپ اسے دہشت گردی کہتے ہیں تو پھر تورات میں بھی دہشت گردی ہے اور انجیل میں بھی دہشت گردی ہے۔ یہ ہندو مذہب کا ایک بڑا آدمی گزرا ہے، سوامی دیانند، یہ ایک بہت بڑا پنڈت گزرا ہے، اور اس کی اپنی بھی کتاب ہے ستیات پرکاش، اور پھر ہندوؤں میں ایک کتاب ہے منوسمرتی اور وید، یہ بڑے مشہور ہیں۔ تو اب ان کے ہم آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں یجر وید اور منتر نمبر 50، اس میں یہ کہتا ہے ہر جنگ میں فتح پانے کے لیے مدعو کرتا ہوں اور پناہ لیتا ہوں، تو مطلب یہ کہ جنگ ہے۔ آگے ایک جگہ پر لکھتا ہے کہ اے انسانوں تمہارے آئدہ یعنی توپ، بندوق وغیرہ، آتش گیر اسلحہ اور تیر و کمان، تلوار وغیرہ ہتھیار میری عنایت سے مضبوط اور فتح نصیب ہوں، اور آگے بد کردار دشمنوں کی شکست اور تمہاری فتح ہو۔ تم مضبوط اور طاقتور اور کار نمایاں کرنے والے ہو، تم دشمنوں کی فوج کو ہزیمت دے کر انہیں روگردان پسپا کر دو۔ تمہاری فوج جرار و کارگزار اور نام گرامی ہوتا کہ تمہاری عالمگیر حکومت روئے زمین پر قائم ہو، اور تمہارا حریف ناہنجار، اور پھر آگے کیا ہے کہ ناہنجار، شکستیاب اور نیچا دیکھے۔ یہ ہندو مذہب آپ کو بتا رہا ہوں، کہتا ہے نا قرآن جہاد کی تعلیم دے رہا ہے۔ آگے کافی ساری لمبی چیزیں ہیں، لیکن اس کے ستیار پرکاش کا ایک حوالہ آپ کو دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب رعایا پر پرور راجہ کوئی اپنے سے چھوٹا خواہ برابر خواہ بڑا جنگ کے لیے طلب کرے تو کشتریوں کے دھرم کو یاد کر کے میدان جنگ میں جانے سے ہرگز پہلو تہی نہ کرے، بلکہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان سے جنگ کرے جس سے آپ کی فتح یابی ہو۔ یہ ستیار پرکاش والا جو ہے سملاس 6 اور نمبر 29 ہے۔ آگے ایک اور وید کا حوالہ دے رہا ہے جس کو رگ وید، اور آگے منتر نمبر 2 ہے، اور اودھیا 3 اور ورگ 18، یہ ان کے اپنے کچھ اصطلاحات ہیں۔ کہتے ہیں اے دشمنوں کے مارنے والے، اصول جنگ میں ماہر، بے خوف اور ہر اس پر جاہو جلال عزیزو اور جوان مردو، تم سب رعایا کے لوگوں کو خوش رکھو، پرمیشور کے حکم پر چلو، اور بدفرجام دشمن شکست دینے کے لیے لڑائی کا سر انجام کرو۔ تم نے پہلے میدانوں میں دشمن کی فوجوں کو جیتا ہے، تم نے اس کو مغلوب اور روئے زمین پر کو فتح کیا ہے، تو روئیں تن اور فولاد بازو اور اپنے زور شجاعت سے دشمن کو تہ تیغ کرو، تاکہ تمہارے بازو اور ایشور کے لطف و کرم سے تمہاری فتح ہو۔ دیکھیں یہ ہندو مذہب کے میں نے آپ کو تھوڑے سے حوالے دیے ہیں، اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی
ہوگی کہ جنگ کرنا یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، اپنے ملک کی اور اپنے مذہب کی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ ہر ملک کی ضرورت ہے۔ کیا انڈیا کا جو قانون ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر کوئی تمہارے ملک پر حملہ کرے تو تم حملہ کرو؟ اتنے شریف ہو تو کیوں ایٹم بم بنا رہے ہو، کیوں ایٹمی صلاحیت بن رہے ہو؟ سب کو اجازت ہے، لیکن ہمیں جو شکایت ہے نا وہ شکایت ملحدین سے ہے۔ ملحدین اس چیز کو زیادہ اچھالتے ہیں، فلسفہ جہاد کو۔ تو اے ملحدو، اگر تم قرآن پر اعتراض کرتے ہو، تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہو، تو تم تو کسی مذہب کو بھی ماننے والے نہیں ہو نا، تو پھر تم تورات پر کیوں نہیں بولتے، موسیٰ علیہ السلام پر کیوں نہیں بولتے، انجیل پر کیوں نہیں بولتے، یشوع پر کیوں نہیں بولتے، ہندوؤں پر کیوں نہیں بولتے؟ تم سب کو پتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ الکفر ملت واحدہ، کفر ساری کی ساری ایک ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے کچھ حوالے دیے تو آپ کو حیرت ہوئی ہوگی کہ ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف اسلام میں، نہ، یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، یہ ہر مذہب میں ہے، اور یہ انسان کی فطرت کا بھی تقاضا ہے کہ وہ اپنے جغرافیائی حدود کی بھی حفاظت کرے اور وہ اپنے مذہبی حدود کی بھی حفاظت کرے۔ اس کا حکم تورات میں بھی ہے، اس کا حکم انجیل میں بھی ہے، اس کا حکم ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، لیکن ان بدبختوں کو جب اعتراض ہوتا ہے نا وہ صرف اسلام کے اوپر ہوتا ہے۔ دوسروں پر بھی کرو نا، دوسروں پر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اور جو چیزیں آپ کو تورات اور انجیل کے حوالے سے بتائی گئی وہ بہو وہی احکامات قرآن کریم میں ہے، لیکن میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ تم کرو تو چمتکار، ہم کرے تو بلاತ್ಕಾರ۔ بس کہتے ہیں نا ہاتھی کے کھانے کے دانت اور ہوتے ہیں، دکھانے کے دانت اور ہوتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس شبے کا شکار ہوتے ہیں کہ واقعی اسلام میں دہشت گردی ہے، اس وجہ سے مجھے تورات اور انجیل کو ساتھ لانا پڑا۔ اگر اور بھی انشاءاللہ ضرورت پڑی تو جس کو ہے تو آ کے میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، آپ جا کر کے ان سے پوچھیں کہ جو کام قرآن نے حکم دیا ہے اور جو تمہارے تورات اور انجیل میں حکم ہے، اتنا سخت حکم تو قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ان کے حوالوں میں بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر جاندار کو قتل کرو، کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا مرد کیا عورت، کیا بچہ کیا بوڑھا، کیا گھوڑا کیا گدھا، کیا بیل کیا اونٹ، جو بھی ملے قتل کر دینا۔ اچھا اس کے قتل کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ کہتے اس آبادی کو آگ لگا دینا، اس کو آگ لگا دینا۔ ہمیں کہتے ہیں نا کہ خیبر کی یہودیوں کے ساتھ ان کے درختوں کو آگ لگایا تھا، یہ بھی ساتھ میں کہا ہے کہ جو درخت پھلدار ہے تمہارے کام کے ہیں تو ان درختوں کو چھوڑ دینا تاکہ تمہارے کام آئے، اور جو بیکار ہے ان کو بھی آگ لگا دینا۔ یہ ہے اسلام کے ساتھ وہ دوہرا معیار۔ آج انڈیا اور ہمارے ملک کے پاکستان کے میں نے ایسے انٹرویوز سنے ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ حماس کو چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کی رعایت کرے۔ واہ واہ، اسرائیل سے کوئی نہیں کہتا، کہتے ہیں سب مجھ سے یہی کہتے ہیں، نیچے رکھ نگاہ اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر۔ حماس کو سب کہتے ہیں کہ بس اسرائیل سے کوئی نہیں کہتا کہ یوں دندناتا ہوا مسلمانوں پہ حملہ نہ کرنا، اس کو کوئی نہیں کہتا۔ صرف اتنا آپ کو بتانا ہے، دجالی میڈیا ہے، یہودی میڈیا ہے، عیسائی میڈیا ہے، سازشی میڈیا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے جو حقیقت تھی وہ ہم نے رکھ دی، باقی آپ سے جو ہو سکتا ہے دعائیں ہیں، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا تھا۔ دارالعلوم کراچی میں فلسطین والوں کے لیے چندہ ہوتا ہے اور باقاعدہ وہاں پہنچتے ہیں، ان کے وہاں وصولی ہوتی ہے، تو اگر کوئی حضرات ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا چاہے تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے زیر نگرانی دارالعلوم کراچی کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔